سود کے متعلقات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ربوہ دراصل اس زائد رقم یا فائدے کو کہتے ہیں جو قرض کے معاملے میں ایک دائن راس المال کے علاوہ شرط کے طور پر اپنے مدیون سے وصول کرتا ہے۔ اصلاح شرع میں اس کو رب النسیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ربوہ جو قرض کے معاملے میں لیا اور دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس کو حرام کہا گیا ہے۔ اس کی حرمت پر تمام امت کا اتفاق ہے، اس میں کبھی کسی شک و شبہ نے راہ نہیں پائی۔ لیکن شریعت اسلامی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی طرف جانے کے جتنے راستے ممکن ہیں ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتدا جس مقام سے ہوتی ہے وہیں روک لگا دی جاتی ہے تاکہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو ایک لطیف مثال میں بیان فرمایا ہے۔ عرب کی اسلام میں حامیہ اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لی ہو اور جس میں دوسروں کو اپنے جانور چرانا ممنوع ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک حامیہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حامیہ اس کی وہ حدود ہیں جن سے باہر قدم نکالنے کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ جو جانور حامیہ کے ارد گرد چرتا پھرتا ہے، بعید نہیں کہ وہ کسی وقت چرتے چرتے وہ حامیہ کی حدود میں بھی داخل ہو جائے۔ اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی حامیہ یعنی اس کی حدود کی اطراف میں چکر لگاتا رہتا ہے، اس کے لیے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں پھسل جائے اور وہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا جو امور حلال و حرام کے درمیان واسطہ ہیں ان سے بھی پرہیز لازم آتا ہے تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ یہی مصلحت ہے کہ جس کو مد نظر رکھ کر شارع حکیم نے ہر ممنوع چیز کے اطراف میں حرمت اور کراہیت کی ایک مضبوط باڑ لگا دی ہے، اور ارتکاب ممنوعات کے ذرائع پر بھی ان کے قرب و بعد کے لحاظ سے سخت یا نرم پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سود کے مسئلے میں ابتدائی حکم صرف یہ تھا کہ قرض کے معاملات میں جو سودی لین دین ہوتا ہے وہ قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ اسامہ بن زید سے جو حدیث مروی ہے اس میں حضور کا یہ ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ سود صرف قرض کے معاملات میں ہے، لیکن بعد میں حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس حامیہ کے ارد گرد بندشیں لگانا ضروری سمجھا تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ بھٹک سکیں۔ اسی قبیل سے وہ فرمان نبوی ہے جس میں سود کھانے اور کھلانے کے ساتھ سود کی دستاویز لکھنے اور اس پہ گواہی دینے کو بھی حرام کیا گیا ہے، اور اسی قبیل سے وہ احادیث ہیں جن میں ربوہ فضل کی تحریم کا حکم دیا گیا ہے۔ ربوہ فضل کا مفہوم۔ ربوہ فضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کی دست بدست لین دین میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ لستانی کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے جس سے آخری ثمرہ سود خواری ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسی مصلحت کو اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، جس کو ابی سعید خدری نے بدین الفاظ نقل کیا ہے، یعنی ایک درہم کو 2 درہموں کے غوث نہ فروخت کرو کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خواری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ رب الفضل کے احکام۔ سود کی اس قسم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام منقول ہیں ان کو یہاں لفظ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا مبادلہ سونے سے اور چاندی کا چاندی سے اور گیہوں کا گیہوں سے اور جو کا جو سے اور کھجور کا کھجور سے اور نمک کا نمک سے اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے کا تیسا اور برابر اور دست بدست ہو۔ اگر مختلف اصناف کی چیزوں کا ایک دوسروں سے مبادلہ ہو تو پھر جس طرح چاہو بیچو بشرطیہ لین دین دست بدست ہو جائے۔ مسند احمد و صحیح مسلم۔ یہی حدیث نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد میں بھی آئی ہے، اور اس کے آخر میں اتنا اضافہ اور ہے، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گیہوں کا مبادلہ جو سے اور جو کا گیہوں سے دست بدست جس طرح چاہیں کریں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے،
गेहूं का गेहूं से, जौ का जौ से, खजूर का खजूर से, नमक का नमक से, जैसे का तैसा और दस्त बदस्त होना चाहिए। जिसने ज़्यादा लिया उसने सूदी मामला किया, लेने वाला और देने वाला दोनों गुनाह में बराबर हैं। एक और दूसरी रवायत में है, सोने को सोने के औस और चांदी को चांदी के औस फरोख्त ना करो, मगर वज़न में मसावी, जू का तू और बराबर सर बराबर। अबू सईद खिदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने को सोने के औस बेचो मगर जू का तू, कोई किसी को ज़्यादा न दे और न गायब का तबादला हाजिर से करो। अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर का मुबादला खजूर से, गेहूं का गेहूं से और जौ का जौ से, और नमक का नमक से, जू का तू और दस्त बदस्त होना चाहिए। जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया उसने सूदी मामला किया, सिवाय उस सूरत में कि जब इन अशिया का रंग मुख्तलिफ हो। साद बिन अबी वकास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया और मैं सुन रहा था कि खुश्क खजूर का तर खजूर के साथ मुबादला किस तरह किया जाए। आपने दरियाफ्त फरमाया कि तर खजूर सूखने के बाद कम हो जाती है। साइल ने अर्ज़ किया, हाँ। तब आपने सिरे से ही इस मुबादले को मना फरमा दिया। अबू सईद खिदरी कहते हैं कि हम लोगों को बिलमलूल उजरतों और तनख्वाहों में मुख्तलिफ किस्म की खजूरें मिला करती थी, और हम दो दो सौ मखलूत खजूरें देकर एक सा अच्छी किस्म की खजूरें ले लिया करते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना दो सा का मुबादला एक सा से करो और ना 2 दिरहम का 1 दिरहम से। अबू सईद खिदरी और अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खैबर का तहसीलदार मुकर्रर करके भेजा। वो वहाँ से उम्दा किस्म की खजूरें लेकर आया। हज़रत ने पूछा कि क्या खैबर की सारी खजूरें ऐसी ही होती हैं? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हम जो मिली जुली खजूरें वसूल करते हैं इन्हें कभी 2 सा के बदले 1 सा के हिसाब से और कभी 3 सा के बदले 2 सा के हिसाब से इन अच्छी खजूरों से बदल लिया करते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया कि ऐसा ना करो, पहले इन मखलूत खजूरों को दिरहमों के औस फरोख्त कर दो, फिर अच्छी किस्म की खजूरें दिरहमों के औस खरीद लो। यही बात ने आपने वज़न के हिसाब से मुबादला करने की सूरत में भी इरशाद फरमाया। अबू सईद खिदरी कहते हैं कि एक दफ़ा बिलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बरनी खजूरें ले आए, जो खजूर की एक बेहतरीन किस्म होती है। आपने पूछा, ये कहाँ से ले आए? उन्होंने अर्ज़ किया, हमारे पास घटिया किस्म की खजूर थी, हमने 2 सा देकर 1 सा खरीद ली। फरमाया, हाय कतई सूद, ऐसा हरगिज़ न किया करो। जब तुम्हें अच्छी खजूरें खरीदनी हो तो अपनी खजूरें दिरहम या किसी और चीज़ के गौस बेच दो, फिर इस कीमत से अच्छी खजूरें खरीद लो। फ़ज़ाला बिन उबैद कहते हैं कि मैंने जंग खैबर के मौके पर एक जुड़ाव हार 12 दिनार में ख़रीदा। फिर जो मैंने इस हार को तोड़कर नग और सोना अलग अलग किया तो इसके अंदर 12 दिनार से ज़्यादा का सोना निकला। मैंने इसका ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आपने फरमाया, आइंदा से सोने का जुड़ाव जेवर सोने के औस ना बेचा जाए जब तक कि नग और सोने को अलग अलग ना कर दिया जाए। अबू बकर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि चांदी का चांदी से और सोने का सोने से मुबादला किया जाए, मगर बराबरी के साथ। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांदी को सोने से और सोने को चांदी से जिस तरह चाहे बदल लो। अहकाम बाला का मा हासिल। मज़कूरा बाला अहादीस के अल्फाज और मानी पर और उन हालात पर जिनमें ये अहादीस इरशाद हुई हैं गौर करने से हस्ब ज़ैल असूल और अहकाम हासिल होते हैं। नंबर 1, ये ज़ाहिर है कि हम एक ही जिन्स की 2 चीज़ों को बदलने की ज़रूरत सिर्फ़ उस वक़्त पेश आती है जबकि इत्तेहाद जिन्स का बावजूद उनकी नौइयत मुख्तलिफ हों। मसलन चावल और गेहूं की एक किस्म और दूसरी किस्म, उम्दा सोना और घटिया सोना, या मादनी नमक और समंदरी नमक वगैरह।
ان مختلف اقسام کی ہم جنس چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلنا، اگرچہ بازار کے نرخ ہی کو ملحوظ رکھ کر ہو، بہرحال ان میں کمی بیشی کے ساتھ مبادلہ کرنے سے اس ذہنیت کو پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سود خواری اور ناجائز نفع اندوزی تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے شریعت نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلے کی اگر ضرورت پیش آئے تو لازماً حسب ذیل دو شکلوں میں سے ایک ہی کوئی شکل اختیار کرنی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ان کے درمیان قدر و قیمت کا جو تھوڑا سا فرق ہے اسے نظر انداز کر کے برابر سرابر مبادلہ کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ چیز کا چیز سے براہ راست مبادلہ کرنے کی بجائے ایک شخص اپنی چیز روپے کے غوث بازار کے بیج بھاؤ دے کر اور دوسرے شخص اس کی چیز روپے کے غوث بازار کے بھاؤ خرید لے۔ نمبر 2، جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، قدیم زمانے میں تمام سکے خالص چاندی سونے کے ہوتے تھے، اور ان کی قیمت دراصل ان کی چاندی اور ان کے سونے کی قیمت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں درہم کو درہم سے اور دینار کو دینار سے بدلنے کی ضرورت ایسے مواقع پر پیش آتی تھی جبکہ مثلاً کسی شخص کو عراقی درہم کے عوض رومی درہم درکار ہوتے یا رومی دینار کی حاجت ہوتی۔ ایسی ضرورتوں کے موقع پر یہودی ساہوکار اور دوسرے ناجائز کمانے والے لوگ کچھ اس طرح ناجائز منافع وصول کرتے تھے جیسا موجودہ زمانے میں بیرونی سکوں کا مبادلے پر بٹاون لی جاتی ہے، یا اندرون ملک میں روپیہ کی ریزگاری مانگنے والے یا 10 اور 5 کے نوٹ چھٹا کروانے والوں سے کچھ پیسے یا آنے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ یہ چیز جو بھی چونکہ سود خوار اور ذہنیت ہی کی طرف مائل کرتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نہ تو چاندی کا مبادلہ چاندی سے اور سونے کا مبادلہ سونے سے کمی بیشی کے ساتھ کرنا جائز ہے، اور نہ ایک درہم کو 2 درہم کے عوض بیچنا درست ہے۔ نمبر 3، ہم جنس اشیاء کے درمیان مبادلے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز خام شکل میں ہو اور دوسرے کے پاس اسی جنس سے بنی ہوئی کوئی شے ہو اور دونوں آپس میں ان کا مبادلہ کرنا چاہیں۔ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا صنعت نے اس شے کی ماہیت بالکل ہی تبدیل کر دی ہے یا اس کے اندر صنعت کے تصرف کے باوجود ابتدائی خام صورت کی یہ نسبت کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ پہلی صورت میں تو کمی پیشی کے ساتھ مبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں شریعت کا منشا یہ ہے کہ یا تو دوسروں سے مبادلہ ہی نہ ہو، اگر ہو تو برابری کے ساتھ ہوتا کہ زیادہ ستانی کے مرض کو غذا نہ مل سکے۔ مثال کے طور پر ایک عظیم الشان تغیرات ہے جو روئی سے کپڑا اور لوہے سے انجن بننے کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ خفیف تغیرات ہیں جو سونے سے ایک جوڑی یا ایک کنگن بنائے جانے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر ہم زیادہ مقدار میں روئی دے کر کم مقدار میں کپڑا اور بہت سے وزن کا خام لوہا دے کر تھوڑے سے وزن کا انجن خرید لیں، لیکن دوسری صورت میں تو سونے کے کنگن کا مبادلہ ہم وزن سونے سے ہی کرنا ہوگا، پھر سونے کو بازار میں بیچ کر اس کی قیمت کے کنگن خریدنے پڑیں گے۔ نمبر 4، مختلف اجناس کی چیزوں کا باہم مبادلہ کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ اس طرح کی وجہ یہ ہے کہ دست بدست جو لین دین ہوگا وہ تو لامحالہ بازار کے نرخوں پر ہی ہوگا۔ مثلاً جو شخص چاندی دے کر سونا لے گا وہ نقد سودے کی صورت میں سونے کے بمقابل اتنی ہی چاندی دے گا جتنی اسے بازار کے بھاؤ کے لحاظ سے دینی چاہیے، لیکن قرض کی صورت میں کمی پیشی کا معاملہ اس اندیشے سے خالی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سود کا غبار شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو شخص آج 80 تولہ چاندی دے کر یہ طے کرتا ہے کہ ایک مہینے بعد وہ 80 تولہ چاندہ کی بجائے 2 تولہ سونا لے گا، اس کے پاس در حقیقت یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد 40 تولہ چاندی 1 تولہ سونے کے برابر ہوگی۔
لہٰذا اس نے چاندی اور سونے کے درمیان مبادلے کی اس نسبت کا جو پیشگی تعین کر لیا ہے، بہرحال اس طرح کے سود خوارانہ اور قمار بازانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے، اور قرض لینے والے نے جو اسے قبول کیا تو اس نے بھی گویا جوا کھیلا کہ شاید ایک مہینے بعد سونے اور چاندی کی باہمی نسبت 140 کی بجائے 135 ہو۔ اس بنا پر شارع نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ مختلف اجناس کا مبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کرنا ہو تو صرف دست بدست ہی ہو سکتا ہے۔ رہا قرض تو وہ لازماً دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہونا چاہیے، یا تو جو چیز جتنی مقدار میں قرض دی گئی ہے وہی چیز اسی مقدار میں واپس قبول کی جائے، یا پھر معاملہ اجناس اور اشیاء کی شکل میں طے کرنے کی بجائے روپے کی شکل میں کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ آج زید نے بکر سے 80 روپے یا 80 روپے کا گیہوں قرض لیے، اور ایک مہینے بعد وہ بکر کو 80 روپے یا 80 روپے کے جو واپس دے گا۔ اس قانون کو ابو داؤد کی اس روایت سے بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور کوئی مذائقہ نہیں اگر سونے کو چاندی کے عوض بیچا جائے اور چاندی زیادہ ہو، بشرطیہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے، اور کوئی مذائقہ نہیں اگر گیہوں کو جو کے عوض بیچا جائے اور جو زیادہ ہو، بشرطیہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر کا قول: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام میں محتمل ہیں اور معاملات کی تمام جزوی صورتوں کا ان میں تصریح نہیں ہے، اس لیے بہت سی جزیات ایسے پائے جاتے ہیں جن میں شک کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ ربوہ کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں۔ یہی بات ہے جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا ہے کہ آیت ربوہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخر زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا قبل اس کے کہ تمام احکام ہم پر واضح فرماتے، لہٰذا تم اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو یقیناً سود ہے، اور اس چیز کا بھی جس میں سود کا شبہ ہو۔ فقہ کے اختلافات: احکام کا یہ اجمال ہی ان اختلافات کا منبع ہے جو سودی اجناس کا تعین اور ان میں تحریم کی علت اور حکم تحریم کے اجزاء میں فقہائے امت کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ربوہ صرف ان 6 اجناس میں ہے جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، یعنی سونا، چاندی، گیہوں، جو، خرما اور نمک۔ ان کے سوا دوسری تمام چیزوں میں تفاضل کے ساتھ بلا کسی قید کے ہم جنس اشیاء کا لین دین ہو سکتا ہے۔ یہ مذہب قتادہ اور طاؤس اور عثمان اور ابن عقیلی اور ظاہریہ کا ہے۔ دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ یہ حکم ان تمام چیزوں میں جاری ہوگا جن کا لین دین وزن اور پیمانہ کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ یہ عمار اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور ایک روایت کی روح سے امام احمد ابن جنبل کی بھی یہی رائے ہے۔ تیسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ یہ حکم سونے، چاندی اور کھانے کی ان چیزوں کے لیے ہے جن کا لین دین پیمانہ اور وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ سعید بن المسیب کا مذہب ہے، اور ایک روایت اس باب میں امام شافعی اور امام احمد سے بھی منقول ہے۔ چوتھا گروہ وہ کہتا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے ان چیزوں کے ساتھ جو غذا کے کام آتی ہیں اور ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ درہم و دینار کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ ان میں حلت و تحریم ان کا وزن ہے، اور شافعی اور مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کی رائے یہ ہے کہ قیمت اس کی علت ہے۔ مذاہب کے اس اختلاف سے جزوی معاملات میں حکم تحریم کا اجرا بھی مختلف ہو گیا ہے۔ ایک چیز ایک مذہب میں سرے سے سودی جنس ہی نہیں ہے، اور دوسرے مذہب میں اس کا شمار سودی اجناس میں سے ہوتا ہے۔ ایک مذہب کے نزدیک ایک شے میں علت تحریم کچھ ہے اور دوسرے مذہب کے نزدیک کچھ اور۔ اس لیے بعض معاملات ایک مذہب کے لحاظ سے سود کی زد میں آ جاتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لحاظ سے نہیں آتے۔
لیکن یہ تمام اختلافات ان امور میں نہیں جو کتاب و سنت کی صریح احکام کی روح سے ربوا کے حکم میں داخل ہیں، بلکہ ان کا تعلق صرف مشتبہات سے ہے اور ایسے امور سے ہے جو حلال اور حرام کی درمیانی سرحد پر واقع ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اختلافی مسائل کو حجت بنا کر ان معاملات میں شریعت کے احکام کو متشبہ ٹھہرانے کی کوشش کرے جن کے سود ہونے پر تسوس و سریہ وارد ہو چکی ہے، اور اس طریقے استدلال سے رخصتوں اور ہیلوں کا دروازہ کھولے، اور پھر ان دروازوں سے بھی گزر کر امت کو سرمایہ داری کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے، وہ خواہ اپنی جگہ نیک نیت اور خیر خواہ ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر ظن و تقسیم کی پیروی کی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ جانوروں کے مبادلے میں تفاضل۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلے میں تفاضل کی ممانعت کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے جانور مستثنیٰ ہیں۔ ایک ہی جنس کے جانوروں کا مبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ تفاضل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور اور جانور میں قدر و قیمت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک معمولی قسم کا گھوڑا اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا جو ریس میں دوڑایا جاتا ہے، یا ایک عام کتا اور ایک اعلیٰ قسم کا کتا، ان کی قیمتوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک جانور کا تبادلہ اسی جنس کے 100 جانوروں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔